نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 26، 27، 28 اور 29۔ قد مکر الذین، تحقیق کے ساتھ مکر کر چکے ہیں، تدبیر کر چکے ہیں، من قبلہم، الذین من قبلہم، وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ، پس آیا اللہ کا حکم، بنیانہم من القواعد، ان لوگوں کے عمارتوں کو گرانے کا، من القواعد، بنیادوں سے، فخر اے فسقط، پس گر پڑی، علیہم، ان پر، السقف، چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وآتاہم العذاب، اور آیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں خیال بھی نہیں تھا۔ ثم یوم القیامت، پھر بروز قیامت، یخزیہم، انہیں رسوا کرے گا، ویقول، اور پوچھے گا، این شرکائی الذین، کہاں ہے وہ میرے شرکاء، اور جس کو آپ نے میرے شریک بنایا تھا، الذین کنتم تشاقون فیہم، وہ جن کے حوالے سے تم جھگڑتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے علم، ان الخزی اليوم، بے شک آج کے دن کے رسوائی، والسوء، اور برے مصیبت، علی الکافرین، کافرین پر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جنہیں ہم وفات دیتے ہیں، جنہیں وفات دیتے ہیں، الملائکۃ، فرشتے، ملائکۃ فاعل ہے، ظالمی انفسہم، وہ ظلم کر رہے تھے اپنے آپ پر، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، پس وہ پیش کریں گے، السلام، الصلح، صلح، صفائی، ما کننا نعمل من سوء، کہ ہم تو نہیں کرتے تھے کوئی برائی، بھلا کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ جانتا ہے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے، فادخلوا ابواب جہنم، پس داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس جہنم میں، فلبئس، پس بہت برا ہے، مثوی المتکبرین، بہت ٹھکانہ
غرور کرنے والوں کا۔ مذکورہ آیتوں میں سابقین معاندین کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور بروز قیامت کافرین، مشرکین، متکبرین کی رسوائی، بدحالی اور ناکامی کا تذکرہ ہے، اور ان بدبختوں کے لیے برے ٹھکانے کا شدید وعید شدید ہے۔ دراصل قرآن کریم کے اولین مخاطبین وہ کفار مکہ تھے، جو دین اسلام اور پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کے تدابیر سوچتے تھے، اور مختلف تدابیر اور سازشوں کے حوالے سے آپس میں مشاورت کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے تمثیلاً ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ قد حرف توقع ہے، اور عربی گرامر کے مطابق اگر فعل ماضی پر داخل ہو تو بمعنی تحقیق ہوتی ہے، مفید للتحقیق ہوتی ہے، اور جب فعل مضارع پر داخل ہو تو مفید للتقلیل ہوتی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ کبھی کبھار سے کیا جاتا ہے یا کبھی کبھی سے کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ آیات مذکورہ میں قد فعل ماضی ہے، قد حرف توقع ہے، اور داخل ہے مکرہ فعل ماضی پر، تو معنی یہ ہوگا کہ تحقیق کے ساتھ ان لوگوں نے مکاری کی تھی، تدبیر کی تھی، سازشیں کی تھی، جو ان سے پہلے تھے، جو پہلے امتوں میں گزر چکے تھے اور گزر چکے ہیں۔ یہ لوگ حضرات انبیاء علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں مشغول اور مصروف ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمثیلاً فرمایا کہ جیسے کوئی شخص عمارت بنائے اور پھر اس کی بنیادیں اور ستون گر پڑے، اور پھر اوپر سے چھت بھی ان پر گر جائے، ان کے بنائے ہوئے تعمیر بھی برباد ہو جائے، خود بھی اس میں دب ہو جائے، اپنے مقاصد میں، اپنے سازشوں میں، اپنے تدابیر میں ناکام ہو جائے، اور پھر ان بدبختوں کے اوپر ایسا عذاب آ جائے کہ ان کے خواب و خاطر میں بھی نہیں تھا۔ مذکورہ آیتوں میں عام اقوام اگر مراد لیا جائے تو پھر کسی خاص قوم یا خاص فرد یا خاص شخص کی تعین کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ گزشتہ اقوام میں کثیر تعداد میں ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین اور رسول اللہ اپنے اور اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی ہے، اللہ کے رسولوں کے خلاف سازشیں کی ہے، ان بدبختوں کے سارے تدابیر ناکام ہوئے ہیں، پھر ان پر عذاب آیا ہے، ہلاک ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں۔ اللہ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جلد 14 صفحہ نمبر 138 میں لکھتے ہیں کہ واختار جماعت بنائه على التمثيل حسب ما سمعت عليه، فالمراد على المختار من الذين كفروا من قبل ما يشمل جميع الماكرين الذين هدم عليهم بنيانهم وسقط في أيديهم۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 566 میں لکھتے ہیں کہ حيث قال هذا من باب المثل لإبطال ما صنعت هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادة غيره۔ لیکن خود تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر ابن کثیر میں حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر معالم التنزیل میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اکثر مفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ قد مکر الذین من قبلہم سے مراد نمرود
نمرود ابن کنعان تھا، جس نے بابل شہر میں ایک محل بنایا تھا جس کی اونچائی 5000 تھی اور چوڑائی جو ہے وہ 3000 تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آسمان پر چڑھ کر وہاں کے حالات معلوم کر کے آسمان والوں سے جنگ لڑوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیج دی جس نے محل کو گرا دیا اور اس کے چھت نمرود پر اور اس کے متبعین پر گرا دی، جس سے نمرود جو ہے ہلاک ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی نے ایک قول یہ بھی لکھا ہے کہ خود نمرود اس وقت ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ محل کے بربادی کے بعد زندہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا جو اس کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ پھر حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سے مراد بخت نصر ہے، اور اس نے بھی مکاری کی تھی، اونچا محل بنایا تھا، پھر اس محل میں برباد ہو گیا۔ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں، مگر محل بنانے والی بات درست ہے۔ ایسا تو فرعون نے بھی کیا تھا، اور جیسا کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ یا حمان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ ولانی لاظنہ کاذبا۔ فرعون نے حمان کو کہا تھا کہ میرے لیے ایک عمارت بنا دیجئے تاکہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں، پھر موسیٰ کے معبود کو دیکھو، اور میں تو اسی موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹ سمجھتا ہوں۔ فرعون کے یہ سارے تدبیریں ناکام ہوئی، قارون بھی اپنے گھر سمیت زمین میں دنسایا گیا، قوم عاد بھی برباد ہوئی، ہلاک ہوئی، قوم سمود بھی تباہ اور برباد ہوئی، اور دنیا میں یہ سارے لوگ نشان عبرت بن گئے۔ فصب علیہم سوء العذاب، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ لہذا مکذبین، معاندین، مشرکین، کافرین اور دین کے حاسدین کو دنیا میں ہی عذاب پہنچ گئی، اور آخرت کا عذاب تو ظاہر ہے درناک ہے، عالمناک ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور یہ کہیں گا کہ ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، بلا صبح آج رسوائی اور بدحالی ہے کافروں کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ وقد مکر الذین سے اگر اجتماعی طور پر جو ہم نے پہلا معنی لیا، اگر اس معنی کو لیا جائے اور عام تمثیلاً بات لیا جائے تو بڑی دنیا ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا ہے، اور اللہ نے عذاب بھی نازل کیا ہے ان بدبختوں پر، ہلاک بھی ہوئے، برباد بھی ہوئے ہیں۔ تو ایک قسم تسلی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تعلیم ہے امت کو کہ اگر آپ کے خلاف بھی کوئی سازش ہے، کوئی تدبیریں ہو رہی ہے تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اور یہ کافروں کا، مشرکین کا، معاندین کا شیوا ہے، لیکن نتیجہ اور بالآخر دنیا کی ذلت اور آخرت کی رسوائی جو ہے یہ ان کے مقدر ہے۔ پھر ان بدبختوں کی جان اس حال میں قبض کی جائے گی کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے، کفر ہی پر تو جمے رہے اور کفر ہی پر مرے ہیں، تو نزع کی حالت جب روح ان کے قبض ہوگی تو وہ بھی بدترین عذاب میں مبتلا ہوں گے اور موت بھی بدترین ہوں گی۔ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، پھر کافر لوگ صلح کا پیغام ڈالیں گے کہ کاش ہم کوئی برا کام نہ کرتے تو آج عذاب میں مبتلا نہ ہوتے، اور بالآخر سفارشیں بھی تلاش کریں گے، لیکن ان بدبختوں کو کوئی سفارشی تو نہیں ملے گا، بلکہ
ان کی سفارش کی انکار کی جائے گی، اور بلکہ یہ اپنے شرک سے بھی انکاری ہوں گے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، کافر نہیں تھے، ہم نے تو برے کام نہیں کی ہے۔ جب برے کام نہیں کیے ہیں تو پھر تمہیں سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تم ذلیل کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارے سامنے تو سارا نامہ اعمال موجود ہے، تمہارا عمل نامہ جو ہے وہ سامنے موجود ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو حساب کتاب یوم المیزان ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہاں پر تو کسی کے ساتھ جانبداری یا ظلم زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ لوگ اپنی نجات کے لیے مختلف بہانے کریں گے، اور اس بہانوں سے قرآن کریم نے سلم اور صلح سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلا ہاں تم نے برے کام کیے ہیں، ثبوت موجود ہے، شواہد شہادت موجود ہے، تم نے بڑے جرم کیے تھے، تم نے کفر کیا ہے، تم نے شرک کیا ہے، پھر کہتے ہو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اب یہ انکار، یہ بہانے، یہ ہیلے بروز قیامت جو ہے اللہ کے سامنے یہ چلنے والے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بلا شبہ اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، تم جو کچھ کرتے تھے دنیا میں اللہ کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، پس تم دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اس جہنم میں تم ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے تم رہوں گے، اور فلبئس مثوى المتکبرین، پس یہ جگہ متکبرین کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔